اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام سہرش ناز ہے۔ میں ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج صاحبال میں اردو کی معلمہ ہوں۔ کلاس 8 میں آپ کو ڈی پی ایس آن لائن کلاسز میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا آج کا عنوان مضمون نویسی ہے۔ مضمون نویسی میں آج ہم استاد کا احترام پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تدریسی مقاصد پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ نمبر 1، ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہو سکے۔ نمبر 2، مضمون نگاری کا مفہوم جان سکیں۔ نمبر 3، مضمون نگاری کے اہم اصولوں سے واقف ہو سکیں۔ نمبر 4، استاد کے احترام کے متعلق معلومات جان سکیں۔ نمبر 5، کسی بھی موضوع پر مضمون لکھ سکیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم مضمون کی تعریف پڑھتے ہیں۔ کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا اظہار مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون کسی بھی موضوع پر لکھا جا سکتا ہے۔ دنیا کے ہر معاملے، مسئلے یا موضوع پر مضمون قلم بند کیا جا سکتا ہے۔ مضمون کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے موضوع کا تعارف کرایا جاتا ہے، پھر اس کی حمایت یا مخالفت میں دلائل دیے جاتے ہیں، بحث کی جاتی ہے اور آخر میں اس بحث کا نتیجہ پیش کیا جاتا ہے۔ مضمون میں موضوع کے چیدہ چیدہ پہلوؤں پر اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ مضمون کی کئی قسمیں ہیں، مثلاً علمی، تاریخی، تنقیدی، سوانحی، سائنسی، اصلاحی اور ادبی وغیرہ۔ مضمون کے حصے۔ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے حصے کو ابتدائیہ کہتے ہیں، دوسرے حصے کو بستانیہ کہتے ہیں اور تیسرے اور آخری حصے کو اختتامیہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ابتدائیہ یا تمہید کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اصل مضمون شروع کرنے سے پہلے چند سطروں میں اپنے موضوع کی طرف اشارہ کرنے کا نام تمہید ہے۔ مضمون کے آغاز میں ایک تمہیدی پیراگراف لکھتے ہیں۔ تمہید طویل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مختصر ہونا ضروری ہے۔ مضمون کا دوسرا حصہ بستانیہ یا نفس مضمون ہے۔ یہ حصہ مضمون کا اصل سب سے اہم اور مرکزی حصہ ہوتا ہے۔ بستانیہ ایک پیراگراف پر مشتمل نہیں ہوتا، بلکہ حسب ضرورت اس کو کئی پیراگرافوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ مضمون کا سب سے آخری حصہ خاتمہ یا اختتامیہ ہے۔ یہ مضمون کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ اسے ہم پورے مضمون کا حاصل یا نچوڑ کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح مضمون کی تمہید کا مختصر اور دلکش ہونا ضروری ہے، اسی طرح مضمون کا اختتام بھی بڑا مؤثر اور دلپذیر ہونا چاہیے۔ اب ہم مضمون نگاری کے اہم اصولوں کو پڑھتے ہیں کہ مضمون لکھتے ہوئے ہمیں کن اصولوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ نمبر 1، جس چیز پر موضوع لکھنا ہو سب سے پہلے اس کے تمام پہلوؤں پر غور کریں اور اپنے ذہن میں مضمون کا خاکہ بنا لیں۔
یعنی جس موضوع پر آپ نے مضمون لکھنا ہے اس کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنانا چاہیے۔ نمبر 2، مضمون نہایت عمدہ اور خوش خط ہونا چاہیے۔ مضمون کو ہمیشہ خوبصورت اور خوش خط لکھنا چاہیے۔ نمبر 3، غیر ضروری، غیر متعلق باتیں لکھ کر مضمون کو خواہ مخواہ لمبا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ موضوع کے مطابق لکھنا چاہیے۔ یعنی مضمون لکھتے ہوئے ہمیں غیر ضروری اور غیر متعلقہ باتیں نہیں لکھنی چاہیے، بلکہ موضوع کے مطابق لکھنا چاہیے۔ نمبر 4، عبارت کی سادگی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ اپنے خیالات کو نہایت سادہ اور آسان لفظوں میں قلم بند کرنا چاہیے۔ یعنی مضمون لکھتے ہوئے ہمیں اپنے خیالات کو سادہ اور آسان لفظوں میں لکھنا چاہیے تاکہ پڑھنے والے کو سمجھ آ جائے۔ نمبر 5، مضمون کی عبارت گرامر کی غلطیوں سے پاک ہونی چاہیے۔ یعنی مضمون لکھتے ہوئے ہمیں گرامر کی غلطیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 6، مضمون کو ہمیشہ پیراگرافوں میں تقسیم کر کے لکھنا چاہیے۔ یعنی مضمون لکھتے ہوئے ہمیں مضمون کے 6 سے 7 پیراگراف لکھنے چاہیے۔ نمبر 7، مضمون لکھتے ہوئے وقت کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ نہ اتنی تیزی سے کام لیجیے کہ خیالات کا سلسلہ درہم برہم ہو کر رہ جائے، اور نہ ہی اتنا آہستہ لکھیں کہ وقت کا بہت سا حصہ مضمون کی نظر ہو جائے۔ یعنی مضمون لکھتے ہوئے ہمیں وقت کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اپنے مضمون کو اچھا بھی لکھنا چاہیے۔ نمبر 8، کسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے اس کی ترتیب قائم رکھیں۔ آگے کی بات پیچھے اور پیچھے کی بات آگے لکھنے سے مضمون بے ربط ہو کر رہ جاتا ہے۔ یعنی کوئی واقعہ بیان کرتے ہوئے ہمیں بات میں تسلسل قائم رکھنا چاہیے تاکہ مضمون بے ربط نہ ہو۔ نمبر 9، مضمون کے آغاز اور خاتمے پر موقع کی مناسبت سے عمدہ شعر لکھنا بہت اچھا ہے۔ درمیان میں بھی حسب ضرورت شعر لکھا جا سکتا ہے۔ ایک مضمون میں 2 یا 3 شعر کافی ہوتے ہیں۔ یعنی مضمون میں ہم موضوع کے مطابق ہی شعر استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 10، کمرہ امتحان میں مضمون سب سے آخر میں لکھنا چاہیے تاکہ یکسوئی سے لکھا جا سکے۔ کمرہ امتحان میں مضمون کو سب سے آخر میں لکھنا اس لیے چاہیے تاکہ آپ مضمون کو اچھے سے لکھ سکیں۔ آئیے اب ہم استاد کا احترام کا پہلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ آپ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہو صداقت کی مہک، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں، ان کی تدریس سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں۔ استاد روحانی والدین کا درجہ رکھتے ہیں، شاگرد ان کی روحانی اولاد ہوتے ہیں۔ استاد اپنے شاگردوں کو علم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں اور ان کی اخلاقی تربیت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ اس لیے شاگرد اپنے استاد کا جتنا احترام کریں کم ہے۔ استاد کے احترام کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح حقیقی والدین کا احترام اولاد پر فرض ہے، اسی طرح استادوں یعنی روحانی والدین کا احترام اولاد یعنی شاگردوں پر فرض ہے۔ استاد کی بات کو پوری توجہ سے سنا جائے اور اس کے عطا کیے گئے علم کو پوری لگن کے ساتھ ذہن نشین کیا جائے۔ استاد کا احترام یہ ہے کہ استاد کی عدم موجودگی میں استاد کا نام سنتے ہی شاگرد مؤدب کھڑا ہو جائے۔ استاد کے سامنے احتراماً نگاہ جھکانے والا ہمیشہ سر اٹھا کر جیتا ہے۔ استاد کے ساتھ عاجزی کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔
اور بحث سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر بحث ضروری ہے تو ادب کے تقاضوں کا خیال رکھا جائے۔ استاد کی بدولت شاگرد زندگی میں اعلیٰ مقام تک پہنچتے ہیں۔ جو استاد کا ادب کرتا ہے خوش نصیبی اس کے قدم چومتی ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ استاد بادشاہ تو نہیں ہوتا مگر بادشاہ بناتا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم استاد کے احترام کے اہم نکات کو ایک نظر دیکھتے ہیں۔ ان نکات کی مدد سے آپ نے استاد کے احترام کا بقیہ مضمون مکمل کرنا ہے۔ نمبر 1 ہے ماں باپ کے بعد پہلا رہبر۔ نمبر 2 عادات و خصائل۔ نمبر 3 شخصیت۔ نمبر 4 اعلیٰ ظرفی۔ نمبر 5 پیغمبرانہ پیشہ۔ نمبر 6 معمار قوم۔ نمبر 7 دینی اسلام اور اساتذہ کی عزت۔ نمبر 8 استاد کا ادب۔ نمبر 9 حدیث مبارکہ۔ نمبر 10 اشعار۔ پیارے بچوں، آپ نے ان نکات کی مدد سے مضمون کو مکمل کرنا ہے۔ ان نکات کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس اور اہم نکات ہیں، ان نکات کی مدد سے آپ مضمون کو مکمل کر سکتے ہیں۔ تفویض کار یعنی گھر کا کام۔ عزیز طلباء، آپ نے استاد کا احترام مضمون کو مکمل کرنا ہے اور اردو کی کاپی پر خوش خط کر کے لکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ آج کے سبق کو اچھے سے ذہن نشین کریں گے اور اپنے بقیہ مضمون کو مکمل کریں گے۔ اپنے والدین کا اور اساتذہ کا احترام کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔